اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ جو کہ مکہ معظمہ میں نازل ہوئی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ یہ حدیث قرآن کی آیت کہتی ہے سألا سائلن، سألا کہتے ہیں پوچھا، سائلن کہتے ہیں کسی پوچھنے والے نے، کسی سوال کرنے والے نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ کس چیز کا سوال کیا؟ بعذاب، عذاب کے بارے میں، عذاب کے بارے میں سوال کیا۔ واقعین، واقعین کہتے ہیں، اسی سے کہتے ہیں واقع ہونا، یعنی جو عذاب واقع ہونے والا ہے اس عذاب کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے پوچھا۔ تو جب پوچھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کی اس آیت کو لے کر کے اللہ کے حکم سے نیچے آئے اور بتایا کہ کس عذاب کے بارے میں پوچھا؟ للکافرین، وہ عذاب واقع جو کافروں کے لیے ہونے والا ہے۔ اب یہ کافرین کون ہے؟ اس کے اندر بہت ساری ڈیٹیل ہے۔ کھانے والا، دفع مینس ہٹانے والا، یعنی ایسا عذاب جو کافروں کے لیے واقع ہونے والا ہے اور اسے کوئی ہٹانے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ عذاب کس کی طرف سے ہے؟ من اللہ، اللہ کی جانب سے ہے۔ ذل معارج، جو سیڑھیوں والا ہے، اسی سے بنا ہے معراج۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں میں چڑھ کر گئے تھے۔ عروج کے مطلب ہوتا ہے چڑھنا، اسی سے بنا ہے معراج، اور اسی کا نام ہوتا ہے سیڑھی بھی اور چڑھنا، دونوں ایک ہی میننگ میں آتا ہے۔ تو یہ جو عذاب واقع ہونے والا ہے یہ کافروں کے لیے ہونے والا ہے اور یہ ہٹانے والا کوئی نہیں ہے۔ اور یہ آیا کس کی طرف سے؟ اللہ کی جانب سے یہ عذاب آئے گا۔ اور یہ اب دیکھیے یہ جو معارج آیا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو کہ بلندیوں والا ہے، اونچائی والا ہے، سیڑھیوں والا ہے، یہ تمام میننگ اس کے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہے تارج الملائکہ، یعنی اب اس قیامت کا دن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جب یہ عذاب واقع ہوگا تو اس وقت وہ دن کیسا ہوگا، اس دن کی کیفیت کیا ہوگی۔ قرآن حکیم نے اس کی کیفیت کو اس طرح سے بیان کیا ہے، دیکھیے قرآن نے اس کی تارج الملائکہ، یعنی وہ ایک ایسا دن ہوگا جس میں ملائکہ چڑھتے ہیں۔ اور کون چڑھتا ہے؟ روح۔ دراصل میں یہ روح اسپیشل روح الامین جبرائیل علیہ السلام کا نام ہے، تو ان کو روح کہا گیا ہے، یعنی جس میں ملائکہ یعنی فرشتے چڑھتے ہیں اور روح الامین چڑھتے ہیں یا چڑھیں گے، پریزنٹ اور فیوچر دونوں کو دکھاتا ہے۔ الہ، یعنی اس دن فرشتے اور روح الامین چڑھیں گے، فی یومن، ایک ایسے دن، کانا مقدار ہو، اس دن کی جو مقدار ہوگی، جو پیمائش ہوگی، جو میزرمنٹ ہوگی، وہ کتنی ہوگی؟ 50، 50 کہتے ہیں 50، اور الف کہتے ہیں ہزار، اور سنہ کہتے ہیں سال۔ 50,000 سال کے برابر ون ڈے ہوگا، یعنی وہ جو عذاب واقع ہونے والا ہے، وہ عذاب جو کافروں کے لیے ہونے والا ہے، وہ اس دن واقع ہوگا جو دن اتنا بڑا ہوگا جس کی پیمائش بتائی گئی ہے، مقدار ہو، مقدار کہتے ہیں اس کی میزرمنٹ۔ 50 کہتے ہیں 50، الف کہتے ہیں ہزار، اور سنہ کہتے ہیں سال۔ 50,000 سال کا ون ڈے ہونے والا ہے، یعنی اس دنیا کے اندر 60-70 سال کی جو ہماری لیونگ، جو ہماری لائف ہے، یہ اس دن کے مقابلے میں 1 یا 2 یا 3 منٹس کے بالمقابل ہونے والی 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اور اس دن کیا ہونے والا ہے؟ آئیے ذرا غور کرتے ہیں۔ اس کے اندر وہ تمام پردے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاش کیے ہیں جو ہم نے اپنے دلوں کے اندر یہ بٹھا رکھا ہے کہ نہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بہت آسانی سے بخش دے گا اور ہم بہت آسانی سے چھوڑ دیے جائیں گے، اور ہم کسی سلسلے کے اندر مرید ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کے مرید کے سلسلے سے بخش دے گا۔ ذرا اس قرآن کی سورے پہ غور کریں، اس کے بعد اپنا فیصلہ خود کریں۔ تو یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد جب یہ کفار مکہ پوچھتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے تھے، طرح طرح کے سوالات پوچھا کرتے تھے، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ تسلی دے رہا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے نبی تم صبر کرو صبرن جمیلا، بہت اچھا صبر کرو۔ جمیل کہتے ہیں خوبصورت، اچھا، اور صبرن آپ جانتے ہیں صبر۔ اے نبی آپ اچھا صبر کریے، آپ پریشان مت ہوئیے۔ انہم، ہم کا مطلب یہ کفار مکہ ہیں، اور
ये कुफारे मक्का भी हैं और कयामत तक आने वाले जितने कुफार हैं सबके लिए यही बात है। इन्नहुम यरौनहु, ये हु उसी कयामत के दिन के बारे में बात कर रहा है। रा यरा का मतलब होता है देखना, बेशक ये देख रहे हैं। बईद, बईद का मतलब होता है दूर, फार अवे, ये उस दिन कयामत के दिन को बहुत दूर देख रहे हैं। लेकिन और अल्लाह कह रहा है वो नरा हो, उस दिन को हम देखते हैं करीबन करीब, उस दिन को हम बहुत करीब देख रहे हैं। लेकिन इन्हें ये लग रहा है कि कयामत का दिन पता नहीं कब आएगा, बहुत दूर है। अल्लाह ने कहा उसके बाद आगे की जो आयत है उस पर जरा गौर करिए। यौमा तकूनु समा, ये यौमा फिर वही दिन, कयामत वाला दिन। यौमा तकूनु समा, ये जो समा आसमान है, तकूनो हो जाएगा कल मोहल, तलछट की तरह। यानी आपने देखा होगा तलछट कहते हैं, तो देखिए उस दिन मुजरिम, कल मोहल आया है। मोहल कहते हैं जब आपने देखा होगा सरसों का तेल जब हम ताजा ताजा मशीन से निकालते हैं, नीचे की जो मतलब वेस्टेज होता है उसको तलछट बोलते हैं, वो है कल मोहल। यानी बिल्कुल गूदे की तरह हो जाएगा आसमान उस दिन फट करके। वह तकूनुल जिबाल, और ये विशाल माउंटेन्स, एवरेस्ट, बड़े बड़े पहाड़ जिनको हम देख रहे हैं उनकी कैफियत क्या होगी। वह तकूनुल जिबाल कल एहन, ये धुनी हुई रुई की तरह उड़ते हुए फिरेंगे हवा में। ये इतने बड़े बड़े पहाड़ जैसे रुई धुनी हुई उड़े फिरते, इनका हाल ये होगा। अब यहाँ पर मेन कहानी वो आ रही है जिस चीज में हमें धोखे में रखा गया है, यानी जिस चीज से हमें धोखा दिया गया, जिन मौलवियों में हमें धोखा दिया है कि तुम मेरे सिलसिले से मुरीद हो जाओ और इसके बाद जो मर्जी आए करो। यानी अब वो भी इस घमंड में है कि मैं तो उससे फलाने शख्स से मैं मुरीद हूं और हम तो बख्शे बख्शाए, हमें तो जन्नत बहुत आसानी से मिल जाएगी, नमाज पढ़े ना पढ़े, इबादत करें ना करें, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। आइए जरा तुम्हारी ये गलत फहमी हम दूर करते हैं। वाला यसअलो, कुरान ने कहा है हमीमुन, हमीम कहते हैं वो जिगरी दोस्त जो तुम्हारे लिए अपनी जान को बिल्कुल दे सकता है। हमीम उसे कहते हैं, ऐसा दोस्त जो तुम्हारे लिए बिल्कुल खड़े खड़े सर कटा दे, उसको हमीम कहते हैं। हमीमन हमीम, यानी वो ऐसा दिन भयानक होने वाला है जब कोई जिगरी दोस्त हमीमन किसी दूसरे जिगरी दोस्त के बारे में ला युसलो, कोई सवाल नहीं करेगा, नहीं पूछेगा। यानी आज मुझे अपने दोस्त से कोई लेना देना नहीं। तो उसके बाद ऐसा नहीं होगा कि दुनिया में जो तुम्हारा जिगरी दोस्त था कल कयामत के दिन वो तुम्हें पहचानने से इनकार कर दे, नहीं, ऐसा नहीं है। आगे कुरान ने कहा युबस्सिरूनहुम, ऐसा नहीं होगा। वो दोस्त, वो तुम्हें जान देने वाला, वो तुम्हारा साथी तुम्हें दिखा दिया जाएगा, ये देखो तुम्हारा साथी है। युबस्सिरूनहुम यवद्दुल मुजरिम, अब उस दिन कयामत के दिन अल्लाह के यहाँ जब मुजरिम पकड़ा जाएगा, जिसे हम कहते हैं कि हम बहुत आसानी से बच जाएंगे, हर वो शख्स जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत नहीं करता वो मुजरिम है। हर वो शख्स जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे अमल नहीं करता वो मुजरिम है। अल मुजरिम लौ यफ्तदी, आज जो मुजरिम होगा, अल्लाह और उसके रसूल का जो मुजरिम होगा, वो मिन अज़ाबिन यौमइज़िन बेबनीन, आप देखिए वो उस दिन के यौमइज़िन, उस दिन के मिन अज़ाब यौमइज़िन, उस दिन के अजाब के बदले में वो फिदिया, फिदिया कहते हैं आज बदले में कोई चीज देना कि तुम ये बदले में ले लो और मेरी जान बख्श दो, इसको कहते हैं फिदिया देना। तो देखिए मुजरिम उस दिन चाहेगा, यौम उस दिन के अजाब से फिदिया देना चाहेगा, बेबनी, अपने बेटों को। पहले धोखे में रखिए, देखिए कुरान ने क्या वर्ड इस्तेमाल किया। मैं तुझसे पूछता हूं, एक कटघरे में तेरा बेटा खड़ा हुआ है और एक कटघरे में तेरी फैमिली में, एक कटघरे में तुम्हारा पीर साहब खड़ा हुआ है। मुकदमा तू गवाही तेरे लिए गया, पीर साहब के हक में देगा कि अपने बेटे के हक में देगा? दुनिया में बेटों से ज्यादा और अपनी बीबी और बच्चों और अपने खानदान से ज्यादा आदमी किसी से भी मोहब्बत नहीं कर सकता। सुन, जब अल्लाह तबारक ताला ये इरशाद फरमाता है कि वो उस दिन के बदले में बेबनी अपने बेटों को फिदिये में दे देगा, और क्या करेगा? वह साहिबती, साहिबा कहते हैं बीवी को, और अपनी बीवी को देना चाहेगा। वह आखी, और अपने भाई को दे देगा फिदिया में। वह फसीलत ही, और अपने पूरे खानदान को दे देगा कि पूरा मेरा खानदान। जब बताओ इंसान उस दिन के बचने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए पूरा खानदान देने के लिए तैयार है अल्लाह ताला के हुजूर, अपनी जान बचाने के लिए, तो उस दिन पीर साहब तुम्हारा कौन से काम आ जाएंगे? मुझे ये इस सवाल का जवाब दीजिए कि जब तू अपने खानदान को दे डालेगा तो पीर साहब तुझे कैसे बचा लेंगे? आगे आ जाओ। अल्लाह की तूती, इन तमाम चीज को देने के बावजूद अल्लती, जो उसे क्या कर दे, तो उती वमन
فی الارض جمیعا، یعنی آج اسے نجات مل جائے، آج اسے چھوڑ دیا جائے، بچا لیا جائے، ہے نا. ومن فی الارض، اور وہ تو چھوڑ، آگے قرآن نے استعمال کیے ہیں زمین کے اندر جتنے لوگ ہیں پورے پلانٹ ارتھ کے اندر، اس ارتھ کے اندر تیرا پیر بھی آ گیا، تیرا پیر بھی اس پلانٹ ارتھ کے اندر آ گیا. جمین کا شبد استعمال ہے، یعنی پیر، مرید، خاندان، کنبہ سب لے لے اللہ، اور آج اس کی جان فدیے میں بچا لے. ثم ینجی، اور پھر اسے نجات مل جائے. ان تمام چیزوں کو دینے کے باوجود، بیوی دینے کے باوجود، اپنا بھائی دینے کے باوجود، اپنا خاندان دینے کے باوجود، اور پورا کا پورا پلانٹ ارتھ کا آدمی آج پروردگار تو فدیے میں لے لے. ثم ینجی، اور اسے آج نجات مل جائے. تو قرآن نے صاف اعلان کر دیا کلا، ہرگز نہیں. تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم کس دھوکے میں جی رہے ہو میرے مسلمان بھائیوں، تم کس دھوکے میں جی رہے ہو کہ میں اس سلسلے سے مرید ہو گیا ہوں اور میری جان بخش جائے گی. میں تو بخشایا اللہ کی. غلط فہمی میں مت رہو. قرآن کا صاف اعلان ہے کہ کلا انہا لظا، بے شک ہرگز ایسا نہیں ہوگا، اسے پناہ ملنے والی نہیں. وہ تو ایک کیا ہوگا، لظا کہتے ہیں نزاعۃ للشوا، وہ ایک شعلہ ہوگا، آگ کا شعلہ، کھال کھینچ لینے والا. جب منہ پر لگے گا نا تو پوری کھال کھینچ لائے گا. اچھا، جو قرآن کی آیت سورہ مارج میں استعمال ہوئی ہے، سیم وہی کانٹیکسٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیم وہی کانٹیکسٹ سورہ عبس کے اندر استعمال کیا ہے. آجا ذرا نظر ڈالتے ہیں سورہ عبس. یہ دیکھو یہ سورہ عبس ہے. تکویر اور عبس دونوں ہیں اسی پیج کے اندر، اسی لیے دونوں استعمال کیا ہوا ہے. اسی کے کانٹیکسٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وہ سورہ ہے وہی سینٹنس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ عبس کے اندر استعمال کیے ہیں. آج دیکھتے ہیں فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، صاخہ کہتے ہیں قیامت کا وہ بھیانک منظر، جب قیامت برپا ہوگی، جب صاخہ آ جائے گی. یوما، اس دن، یفر المرء، یا پھر کہتے ہیں فرار، اسی سے ہوتا ہے بھاگنا، فرار ہوگا. مرء کہتے ہیں آدمی، اسی سے امراتو بنا ہے عورت. المرء آدمی، یفر بھاگے گا، من اخی اپنے بھائی سے، و امہ اپنی ماں سے، و ابی اور اپنے باپ سے، و صاحبتہ اور اپنی بیوی سے، و بنی اور اپنے بیٹوں سے. میں یہ پوچھتا ہوں کہ جب یہ معاملات انسان کے ساتھ ہوگا اس وقت پیر کیا کر رہا ہوگا؟ غلط فہمی میں مت رہو. پیری مریدی کا دماغ اور بھوت اپنے دماغ سے نکال دو اور اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی زندگی پر عمل کرو. صرف ایک بات، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. کئی مقامات پہ اللہ کی اتباع کرو یعنی قرآن مجید کی، واطیعوا الرسول اور محمد رسول اللہ کی اتباع کرو. حدیثوں کے اندر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محفوظ ہے. غلط فہمی میں رو دو، کوئی پیر تمہیں بچا نہیں پائے گا. وہ بنی لِكُلِّ امْرِئٍ، اب کلّا، پھر وہی کلے آ گیا. کلّا کا مطلب تمام کے تمام، امرئن انسانوں کے ساتھ، منہم ان میں سے، یومئذ اس دن، شانن وہی معاملہ ہوگا، یغنی کہ آج اسے نجات مل جائے، یعنی آج وہ بچ جائے. یعنی ہر انسان کے ساتھ، لِكُلِّ امْرِئٍ ہر مرد کے ساتھ، ہر ویکتی کے ساتھ، ان میں سے اس دن شانن یغنی، بس اسے یہی معاملہ پڑا ہوگا کہ بس آج اس کی جان بچ جائے، یعنی آج اسے کافی ہو. تو یہ دھوکہ نکال دیجئے اپنے دماغ سے. اور اسی کے کانٹیکسٹ میں میں تمہیں بخاری اور مسلم یعنی ترمذی شریف کی روایت اور صحیح بخاری 4771 نمبر کی حدیث، اور یہ دیکھیے صحیح بخاری 4771 نمبر کی حدیث. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جب آیت قرآن کریم کی جب وہ آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے خاندان کے قرابت داروں یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، نازل ہوئی
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے آواز لگائی. کیا آواز لگائی؟ کہ اے جماعت قریش، اے میرے خاندان والوں، اے قریش کے لوگوں، یا اس جیسا کوئی اور کلمہ ارشاد فرمایا اور کہا کہ اللہ کی اطاعت کے ذریعے اپنی جانوں کو، اللہ کے اطاعت کے ذریعے یعنی کتاب اللہ قرآن کے ذریعے، اللہ کی اطاعت قرآن کے ذریعے، اللہ کی اطاعت کے ذریعے اپنی جانوں کو اس کے عذاب سے بچاؤ، یعنی اللہ کے عذاب سے بچاؤ. اور پھر اس کے بعد یہ بریکٹ کے اندر کامن ہے، یعنی جو برائیاں اور کفریات چیزیں ہمارے اندر ہیں، اللہ کے یہاں میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا. اے بنی عبد مناف، یعنی اپنے دادا کا خاندان پورا مخاطب بنی عبد مناف خاندان سے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو عبد مناف، اللہ کے یہاں میں تمہارے لیے بالکل کچھ نہیں کر سکوں گا. اے عباس بن عبد المطلب، یعنی میرے چچا عباس، اللہ کی بارگاہ میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکوں گا. اے صفیہ میری پھوپھی، رسول اللہ کی پھوپھی، اے صفیہ میری پھوپھی، میں اللہ کے یہاں تمہارے کچھ فائدہ نہ پہنچا سکوں گا. اے فاطمہ میری بیٹی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ، میرے مال سے جو تمہیں لینا ہے مجھ سے لے لے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں تمہارے کوئی فائدہ نہ پہنچا سکوں گا. اس روایت کی پیروی اسبغ نے ابن وہاب سے، انہوں نے یونس سے اور انہوں نے ابن شہاب سے کی ہے. بخاری شریف کی روایت، یہی روایت ترمذی شریف کے اندر ہے. تو یہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت فاطمہ اور ان کی پھوپھی صفیہ، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر والے ہیں تو کنگ میکر ہوتے ہیں، ان کے لیے تو دنیا پہ ہی جنت کی بشارت ہے. یہ باتیں آخر تھی کن لوگوں کے لیے؟ یہ آخر باتیں انہی لوگوں کے لیے تھی جنہوں نے اپنے اندر یہ بیٹھا رکھا ہے کہ ہم تو بخشے بخشائے. اے اللہ ہم جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں ہیں. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود بتا دیا کہ کیا کرنا ہے تمہیں، کیا نہیں کرنا ہے. تو اپنا بچاؤ کرو، اور پیری مدیریت کا جو بھوت آپ کے دماغ میں سوار ہے نا، اس بھوت کو نکال کے پھینکو اور اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرو. قرآن کو پڑھو اور اپنی زندگی کو سنوارو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھو. وہ چیز اپناؤ جو تمہیں اللہ اس کے رسول کی زندگی سے ملے، اسے پکڑو، اور جو ان کے علاوہ اسے ترک کرو. قرآن نے صاف اعلان کیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی یعنی قرآن مجید کو ہاتھ سے تھام لو اور اسے پڑھو اور آپس میں فرقوں میں مت بٹو. تو یہ بھوت اپنے دماغ سے نکال دیجئے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.